الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله مولانا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه تسليما الصلاة والسلام على آلك وأصحابك يا الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، اللہ کریم کا فضل و احسان ہے، اس نے ہمیں درس قرآن مجید کی سعادت افروز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس وقت ہم عام جگہوں سے افضل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں وہ جنت کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ مسجد کی جگہ اللہ کو پسند ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا کسی بھی آبادی میں پسندیدہ جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے اور ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو آپ اس وقت وہاں بیٹھے ہیں جو جگہ اللہ کی پسندیدہ۔ آج آپ لوگ جب اس مسجد سے واپس اپنے گھروں کی طرف لوٹیں گے تو یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، بلکہ اپنی جھولیاں رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے، اپنی جھولیاں قرآن مجید کی برکتوں سے بھر کے جائیں گے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بنائے۔ آج 29 ذی الحج ہے۔ اگر آج شام چاند طلوع ہو گیا پھر آج آخری دن ہے اس سال کا۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے۔ اتفاق سے آج جو درس قرآن پاک ہے وہ سال کے آخری دن انعقاد پذیر ہے۔ نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اس نئے شروع ہونے والے سال کو ہم سب کے لیے برکتوں والا سال بنا دے، خیر والا سال بنا دے، آسمانی زمینی آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ اس سال کو اللہ تعالیٰ اسلام کے عروج کا سال بنا دے، امت مسلمہ کی سربلندی کا سال بنا دے۔ ہر قوم اپنے طریقے سے سال شروع کرتی ہے۔ بعض قومیں ایسی ہیں کہ جب ان کا سال ختم ہوتا ہے، آخری دن ہوتا ہے 30-31 دسمبر
31 دسمبر کی رات وہ شراب کی بوتلیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب 12 بجے سے ٹائم آگے نکلتا ہے تو وہ شراب پیتے ہیں، عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس انداز میں آتش بازی کرتے ہیں، آتش بازی کر کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ہر قوم اپنے انداز میں سال شروع کرتی ہے۔ ہم جب سال شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اور جو سال شروع ہو رہا ہو اس کے لیے برکتیں طلب کرتے ہیں۔ 2 وظیفے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جو شخص یکم محرم الحرام کی رات 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ کل شریف، کوئی زیادہ وقت نہیں اس میں لگے گا، تو 1 رکعت کے بدلے اللہ تعالیٰ 50 سالوں کی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ چاند طلوع ہو گیا تو جو پہلی رات ہے، اس رات میں محرم کی پہلی رات جو آدمی 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور سورۃ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ کل شریف، اللہ تعالیٰ 1 رکعت کے بدلے 50 سالوں کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ جب نفلوں سے فارغ ہوں تو پھر دعا کریں کہ پروردگار اس سال کو ہمارے لیے برکت والا سال بنا۔ دوسرا وظیفہ یکم محرم الحرام کے دن اگر کوئی شخص 130 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھے، سال کے پہلے دن یکم محرم الحرام کو اگر کوئی 130 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھے، اللہ تعالیٰ پورا سال اپنی رحمتیں اس کے شامل حال رکھتا۔ اگر کوئی لکھ نہیں سکتا تو کم از کم 130 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ، یہ پہلے دن۔ اس کے علاوہ ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں تو شہداء کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں۔ یکم محرم الحرام دوسرے خلیفہ راشد متمم الاربعین امام العادلین ناصر دین مبین خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت ہے یکم محرم الحرام، اور 10 محرم الحرام شہداء کربلا ہے۔ تو ہم اپنے سال کا آغاز شہداء کے ذکر سے کرتے ہیں، گویا اس جذبے کو تازہ کر کے ہم سال کا آغاز کرتے ہیں، جس طرح ان ہستیوں نے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم پورا سال حق کا ساتھ دیں گے چاہے اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کریں۔ حق کا ساتھ دینے کا ارادہ، اس کے ساتھ ہم اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ بیعت حق کے ساتھ اسلامی سال کو ہجری سال کہتے ہیں۔ کون سا کیلنڈر ہے ہمارا؟ ہجری کیلنڈر۔ یہ ہجرت سے شروع ہوا ہے۔ 1437 سال گزر گئے ہیں، حضور کو ہجرت فرمائی، 38واں سال شروع ہے۔ تو ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ ہجرت کا معنی کیا ہے؟ ہجرت کا لفظی ہجرت کا معنی کیا ہے؟ چھوڑنا۔ اسلامی تاریخ میں
ایک ایسا موڑ آ گیا تھا جب صحابہ نے یا حضور کو چھوڑنا ہے یا اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہے، یا حضور کو چھوڑنا ہے یا اپنے کاروبار کو چھوڑنا ہے۔ صحابہ نے کس کو چھوڑا؟ گھر بار چھوڑ دیے، حضور کو دکانیں مکے میں، گھر مکے میں، وہ سب کچھ چھوڑ کے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ یہ ہے ہجرت، کہ جب دو چیزوں میں سے ایک کو رکھنا تھا، ایک کو چھوڑنا تھا، صحابہ نے رکھا کسے ہے، چھوڑا کسے؟ تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے۔ تو ہجری کا لفظ اس جذبے کو تازہ کرتا ہے کہ ہم بھی اگر کبھی دو میں سے ایک کو منتخب کرنا پڑا تو کس کو منتخب کریں گے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم۔ ہمارے سال کے آغاز میں یکم تاریخ کو اس ہستی کا یوم شہادت ہے، وہ ہم سب کی محسن ہستی ہے اور اسلام کی عزت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پہلے 39 مرد کلمہ پڑھ چکے تھے، آپ نے 40ویں نمبر پہ کلمہ پڑھا۔ 40 کا عدد آپ کے کلمہ پڑھنے سے پورا ہوا، اس لیے آپ کو کہتے ہیں متمم الاربعین۔ ہمارے آقا کریم کے صحابہ کم و بیش 1.25 لاکھ اور ایک روایت کے مطابق 1,44,000 صحابہ۔ مختلف روایتیں اس لیے کہتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ۔ کتنے صحابہ ہیں؟ کم و بیش۔ ان 1.25 لاکھ میں ایک ایسے ہیں جو مراد مصطفیٰ، ایک ایسے ہیں جنہیں حضور نے مانگ کے لیا۔ میں کوئی تقریر نہ کروں، بس ایک ہی جملہ بیان کر دوں تو موضوع مکمل ہو جائے گا۔ یہ تو دیکھو مانگا کس نے ہے۔ ہم تو نظر ہی نہیں رکھتے فاروق اعظم کی شان بیان کر سکیں، نگاہ مصطفیٰ سے پوچھو عمر بن خطاب کی شان کیا ہے۔ فاروق اعظم کو کس نے مانگا ہے؟ جو محبوب خدا۔ فاروق اعظم کس کی دعا ہے؟ رسول اللہ کی دعا۔ کس کے دل کی خواہش ہے کہ عمر میرا غلام ہے؟ عمر نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب۔ حضور نے دعا مانگی، پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ عمر آئے تو اسلام کو شان و شوکت مل گئی۔ یہ کس نے کلمہ پڑھا ہے کہ جبریل آسمان سے مبارکیں لے گیا؟ یہ کس نے کلمہ پڑھا ہے کہ میرے آقا کریم نے خود نعرہ تکبیر بلند فرمایا؟ حدیث پاک میں فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم آئے، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلے اللہ، اور حضور کی آواز سے صحابہ نے جب آواز ملا کہ اللہ اکبر کہا تو مکے کی وادی گونج اٹھی۔ ابو جہل نے پوچھا یہ اللہ اکبر کی صدا کیسے بلند ہوئی ہے؟ بتایا گیا آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا۔ ابو جہل نے پشت پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگا آج کفر کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ کس نے کلمہ پڑھا ہے کہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی؟
کس نے کلمہ پڑھا کہ جبریل مبارکے لے کے آئے؟ کس نے کلمہ پڑھا کہ کفر کانپنے لگ گیا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ۔ یوں تو تمام صحابہ کرام شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، لیکن جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ابتدائی دور قرآن نے ان کی کیٹاگری الگ بنائی ہے اور ان کا نام رکھا ہے قرآن مجید نے سابقون۔ کیا نام ہے؟ جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے قرآن نے ان صحابہ کا نام کیا رکھا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ فرمایا مہاجرین اور انصار میں سے جو پہل کر کے سبقت لے گئے۔ سابقون کا معنی ہے سبقت لے جانے والے، جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے قرآن نے ان کا لقب ہی الگ رکھ دیا، نام ہی الگ رکھ دیا۔ اور دوبارہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا نام ہے؟ سابقون۔ اب دوسرا نقطہ یاد رکھیں، قرآن نے سابقون کو امت کا پیشوا بنایا۔ سابقون کو کیا بنایا؟ امت کا۔ اسی آیت میں ہے والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے پیروی کی ان کی اچھے انداز میں۔ یہ ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ سابقون کی طرف۔ والذین اتبعوہم، جنہوں نے اتباع کی ان کی، پیروی کی ان کی، کس کی؟ سابقون کی۔ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی۔ اب اگر تھوڑی سی بھی سمجھ ہے اور دیانتداری ہے، بد دیانتی نہیں، دیانتداری ہے اور تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو ذرا انصاف کریں۔ قرآن نے کیا شان بیان کر دی سابقون کی، جو ان کے پیچھے چلے اللہ ان سے فیصلہ کریں۔ پیچھے چلنے والوں کو تو رتبے مل رہے ہیں، آگے چلنے والوں کی شان کیا ہے؟ جن کے پیچھے چلنے سے اللہ راضی ہو رہے ہیں، آگے چلنے والوں پہ اللہ کتنا راضی ہو رہا ہے۔ بس دو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ہے ان کا نام کیا ہے؟ سابق۔ دوسرا نقطہ یہ وہ امت کے پیشوا ہیں۔ اب تیسری بات یاد رکھیں، ہر خوبی سابقون کے اندر موجود ہے، اور سابقون میں عیب نہیں، نقص نہیں۔ اگر ان میں عیب ہوتے، اگر ان میں نقص ہوتے تو ان کے پیچھے چلنے والوں پہ اللہ راضی نہ ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ؟ بھی آگے چلنے والا گناہ کر رہا ہے، پیچھے چلنے والا اس کی اتباع میں گناہ کر رہا ہے تو اللہ راضی ہو؟ جب قرآن نے فرمایا نا والذین اتبعوہم، جنہوں نے ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو قرآن نے اعلان کر دیا ہر خوبی سابقون میں موجود ہے، ان میں عیب نہیں، نقص نہیں۔ ان پر بحث کا دروازہ قرآن نے بند کر دیا۔ اگر ان پر بحث کی گنجائش ہوتی، بھئی یہ سچ بولتے تھے یا نہیں، یہ تہجد پڑھتے تھے یا نہیں، اگر بحث کی گنجائش ہوتی تو قرآن انہیں پیشوا نہ بنا۔ مثال دے رہا ہوں، جس نے پی ایچ ڈی کی ہے، یہ 16ویں سے پہلے ہوتی ہے نا، جس نے پی ایچ ڈی کی ہے 16ویں جماعت، اس کے بعد ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، اس ڈاکٹر سے کوئی جا کے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور یہ بتائیں تیسری جماعت بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ پوچھ سکتے ہیں؟ کوئی اس نے ڈاکٹریٹ کی ہے تو تیسری کی بات کر، چلیں ڈاکٹریٹ یا پی ایچ ڈی مشکل لفظ ہے، جس نے 16 جماعتیں پاس کی ہیں اس سے کوئی جا کے کہ ڈاکٹر تم نے 16 جماعتیں پڑھ لی ہیں، دوسری جماعت پڑھی ہوئی ہے یا نہیں؟ پوچھ سکتے ہیں؟ اس نے 16 جماعتیں پاس کی ہیں تو دوسری کی بات کر رہے ہیں۔ وہ سابقون کے درجے پہ پہنچ گئے، تو ابھی تک کسی بحث میں ہے، وہ سچ بولتے تھے۔ اللہ نے انہیں امت کا مقتدا بنا دیا،
ان کی عظمت سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہ صحابہ جو سابقون میں شامل ہو گئے ہیں، اب ان کے کردار پر بحث ہو سکتی، وہ اتنے بلند مقام نہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ وہ معصوم ہے، معصوم اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں لیکن جب حضور نے فرمایا ما کر رہا عثمان ما عاملہ بعد هذا اليوم، بتا نہیں دیا عثمان محفوظ ہے۔ جب میرے آقا نے ممبر پہ بیٹھ کے 10 صحابہ کا نام لے کے فرمایا یہ جنتی ہے، تو بتا نہیں دیا یہ اللہ کی حفاظت، معصوم نہیں لیکن محفوظ۔ سابق، ویسے تو ہر صحابی کا ادب واجب ہے، لیکن جو سابقون ہیں ان کا ذکر کرنا ہے تو بڑی احتیاط کی ہے۔ یہ صحابہ میں بلند درجے والے ہیں، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سابقون میں شامل ہیں۔ ان سابقون کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں، اور آپ کا ان سابقون میں بھی اعلیٰ مقام ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائے رسول کے اظہار پر کلمہ پڑھا، 40 کا عدد پورا ہوا، اس دن سے لے کے شہادت تک زندگی کا ہر سانس حضور کے نام کا۔ مکی زندگی میں شب و روز حضور کے، حضور نے ہجرت فرمائی۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، آپ کی روایت ہے کہ مہاجرین میں فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ انہوں نے کعبے کا طواف کیا ہجرت سے پہلے، وہاں کچھ کفار بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا میں ہجرت کرنے لگا ہوں، روک سکتے ہو تو ذرا روک کے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی روایت ہے۔ اور فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار حمائل کی گردن میں، کعبے کا طواف کیا، اور پھر فرمایا میں ہجرت کرنے لگا ہوں، تم میں سے کوئی روک سکتے ہیں تو ذرا مجھے روکیں۔ کفر کو جرت نہیں ہوئی فاروق اعظم کو ہجرت سے۔ مدینہ منورہ آئے، میرے آقا کریم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، مواخات۔ تو حضرت فاروق اعظم کو بھائی بنایا ہے عتبان بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ۔ یہ جو عتبان بن مالک ہے یہ اوالی مدینہ میں رہتے تھے، یعنی مدینہ منورہ سے تھوڑے فاصلے پر، آبادی سے باہر۔ حضرت فاروق اعظم کو وہ لے گئے اپنے گھر، کیونکہ انصار مہاجرین کو لے گئے تھے اپنے گھر، جس انصاری کا بھائی بنایا حضور نے مہاجر بنایا۔ اوالی مدینہ میں اب حضرت فاروق اعظم رہتے ہیں عثمان بن مالک کے ساتھ، الگ الگ وہاں رہائشیں بنائی گئی۔ دونوں صحابہ کی خواہش ہے کہ روزانہ مسجد نبوی میں جائیں، حضور کے پاس بیٹھیں، دین سیکھیں، لیکن دونوں جا نہیں سکتے کیونکہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلہ تھا، مسجد نبوی سے دور تھا یہ مقام اوالی مدینہ۔ اب ترتیب یہ بنائی گئی کہ ایک دن فاروق اعظم آئیں گے، سارا دن مسجد نبوی میں گزاریں گے، عشاء پڑھ کے جائیں گے، اور پیچھے باغوں میں کام کریں گے آپ کے انصاری بھائی۔ دوسرے دن فاروق اعظم باغوں میں کام کریں گے اور عثمان بن مالک سارا دن مسجد نبوی میں گزاریں گے۔ ایک ایک دن باری باری، جو کچھ فاروق اعظم سنیں گے وہ شام کے وقت جا کے عثمان بن مالک کو سنائیں گے، آج یہ آیت نازل ہوئی ہے، آج حضور نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اور جس دن آپ باغ میں کام کریں گے عثمان بن مالک جائیں گے مسجد نبوی میں، سارا دن وہ حضور کے پاس گزاریں گے، شام کو آ کے وہ سنائیں گے آج حضور نے کیا دین سکھایا ہے۔ ایک ایک دن باری کے ساتھ دونوں صحابہ وہاں جاتے، اکٹھے نہیں جا سکتے تھے کیونکہ پیچھے معاشی ذمہ داریاں بھی تھیں، اس لیے ترتیب بنائی۔ اچھا یہ نہیں ہو سکتا تھا، وہ کہتے ہیں چلو پورا ہفتہ ہم باغ میں دونوں کام کرتے ہیں تاکہ زیادہ فائدہ ہو، جمعے والے دن دونوں جا کے حضور سے کوئی بات سنائیں گے،
جمعے والے دن کوئی 3 سیکھ آئیں گے، باقی پورا ہفتہ ہم گھر بیٹھ کے کام کریں، ایسے بھی ہو سکتا تھا نہیں، پر انہیں دین کے ساتھ محبت کی۔ ہفتے میں 3 دن کام کر رہے ہیں تو 3 دن دین سیکھنے کے لیے وقف۔ ایک صحابی مہینے میں 15 دن کام کر رہے ہیں تو 15 دن آ کے حضور کے پاس بیٹھتے ہیں دین بھی سیکھتے ہیں۔ ویسے ناغا 1 دن بھی نہیں، وہ 15 دن بھی اس لیے کہ دوسرا جو ہے اس کو بھی موقع ملے، ناغا 1 دن کا بھی۔ ہم بھی کہتے ہیں جی میں دین اور دنیا دونوں کو اکٹھا لے کے چل رہا ہوں، کبھی سوچا ہے دین کو ٹائم کتنا دینا، دین کو وقت ہم کتنا دیتے ہیں؟ باری تھی عثمان بن مالک کی، اس دن حضرت فاروق اعظم باغوں میں کام کرتے رہے، عشاء پڑھ کے سو گئے، لیٹ گئے، عثمان بن مالک آئے عشاء کے بعد، دروازے پہ دستک دی، حضرت فاروق اعظم اٹھے، عثمان بن مالک نے کہا آج تو بڑا پریشانی کا دن ہے، غضب ہو گیا، آج پریشانی کا دن ہے۔ حضرت فاروق اعظم دروازہ کھولتے ہی فرماتے ہیں عثمان کیا بات ہے، پریشان اور کہہ رہے ہو بڑی پریشانی کا دن ہے، کیا شاہ غسان نے حملہ کر دیا مدینہ منورہ میں؟ یہ عیسائی بادشاہ تھا جس کی طرف سے افواہیں تھیں کہ وہ حملہ کرے گا مدینہ منورہ۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا اس نے حملہ کر دیا ہے؟ عثمان بن مالک نے کہا نہیں، حملہ تو نہیں کیا اس نے، لیکن اس سے بھی زیادہ پریشانی کی بات۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ انصاری کہنے لگے آج میں نے حضور کو پریشان دیکھا ہے، اور حضور گوشہ نشین ہو گئے اپنے حجرے میں، اور صحابہ میں ایک اندیشہ ہے، حضور کسی سے ملاقات نہیں کر رہے، ازواج مطہرات سے بھی نہیں مل رہے، صحابہ میں ایک اندیشہ ہے کہ شاید حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی اور گوشہ نشین ہے حضور۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی حضرت حفصہ وہ بھی حضور کے نکاح میں رات گزاری، صبح فجر کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوئے، بیٹی کے گھر گئے، حضرت حفصہ دیکھا وہ رو رہی ہیں، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کیا حضور نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ حفصہ کہنے لگی نہیں، انہوں نے مجھے طلاق تو نہیں دی، لیکن حضور کسی سے ملاقات نہیں فرما رہے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ حضرت فاروق اعظم دیگر ازواج مطہرات کے حجروں کے پاس جاتے ہیں، ہر بیوی رو رہی ہے اور سب یہی کہتی ہیں حضور نے طلاق تو نہیں دی لیکن حضور گوشہ نشین ہو گئے، ملاقات نہیں کر رہے اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ اب حضرت فاروق اعظم آئے حجرہ رسول کی طرف، دروازے پہ بلال حبشی پہرا دے رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم جا کے پوچھتے ہیں بلال کیا میں اندر جا سکتا ہوں؟ سمجھے میں کیا یہ کس سے اجازت لے رہے ہیں اور کون اجازت لے رہے ہیں؟ ان کے جو غلام ہو گئے خلق کے امام ہو گئے۔ بلال حبشی تو غلام تھے، آج کس مرتبے پہ پہنچے ہیں کہ فاروق اعظم اجازت لے رہے ہیں، بلال اجازت ہے میں اندر حاضر ہو جاؤں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا تھا، آقا تو نے ہمیں خرید کر انمول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صحابہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم بلند قد، سرخ و سفید چہرہ، گرجدار آواز، لیکن آج بلال حبشی سے آگے پوچھ رہی ہیں بلال مجھے اجازت ہے میں حضور کی بارگاہ میں آؤں؟ بلال حبشی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں آپ اندر نہیں، حضور نے منع کیا، آپ اندر نہیں جا سکتے، فاروق آپ باہر انتظار کریں گے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں بلال ذرا حضور کی بارگاہ میں جاؤ، میرا عرض کرو کہ عمر آیا اور اجازت مانگتا۔ بلال حبشی اندر گئے،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب آئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ میرے آقا خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بلال حبشی منتظر رہے، حضور نے خاموشی اختیار فرمائی، بلال حبشی باہر آ گئے اور پہلے سے زیادہ پریشان ہے۔ جواب دیا، اے فاروق اعظم، حضور خاموش رہے ہیں، آپ نے اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے آپ باہر ہی انتظار کریں۔ حضور خاموش رہے ہیں، جواب نہیں دیا آپ نے۔ اب ذرا دل تھام کے سنیں، حضرت فاروق اعظم نے اپنی عرضی کس طرح پیچھی ہے۔ کہا بلال ایک دفعہ پھر اندر جاؤ اور جا کے عرض کرو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کا باپ بن کے نہیں آیا، میں آپ کا غلام بن کے آیا، میں اپنی بیٹی کی سفارش کرنے نہیں آیا، میں حفصہ کا باپ بن کے نہیں آپ کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں تو آپ کا نوکر بن کے آیا، میں آپ کا غلام بن کے آیا، جہاں تک میری بیٹی کا معاملہ ہے آپ جو فیصلہ فرمائیں گے عمر کا سر جھکا ہوا۔ حضور میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ سکتا ہو، اپنے آقا کو پریشان نہیں دیکھ سکتا۔ بلال جاؤ جا کے عرض کرو، یا رسول اللہ میں بیٹی کا باپ بن کے نہیں آیا، میں آپ کا غلام بن کے آیا۔ بلال پھر اندر گئے، یا رسول اللہ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، میں حفصہ کا باپ بن کے نہیں آیا، میں تو آپ کا غلام بن کے حاضر ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، بس مسکرا کے دیکھا بلال حبشی کی طرف، بلال حبشی سمجھ گئے کہ اجازت ہے، جا کے باہر پیغام دیا، فاروق اعظم آ جائیں، حضور خوش ہوئے ہیں آپ کی عرضی سن۔ فاروق اعظم اندر حاضر ہوئے، میرے آقا کریم قمیص مبارک نہیں پہنی، تہبند مبارک ہے، پشت مبارک پہنی، کھردرے بستر پہ لیٹے، حضور اٹھ کے بیٹھے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا حضور کی پشت مبارک پہ بستر کا نشان ہے، ایک کونے میں جو کے کچھ دانے پڑے ہوئے ہیں، ایک کونے میں سلم کے پتے ہیں جن سے چمڑا رنگا جاتا تھا یا چولہے میں جلانے کے کام آتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جب کاشانہ نبوی کی یہ شان دیکھی اور وجود اقدس کے کھردرے بستر کے نشان دیکھے، زارو قطار رونے لگے، ہچکی بند گئی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ فاروق اعظم بڑے جلال والے تھے اور بڑے سخت تھے، کبھی یہ بھی سنا ہوگا فاروق اعظم نرم کتنے تھے، وہ محبت رسول کا پیکر تھے، اللہ کے رسول کو کسی غم میں دیکھتے تو فاروق اعظم اپنے آنسو روک نہیں پاتے، ساروں قطار رو رہے ہیں، ہچکی بند گئی۔ میرے آقا کریم نے بازو پکڑ کے لایا، عمر کیوں رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ وہ کیسر و کسرا اللہ کے نافرمان، وہ دنیا کے عیش و عشرت میں اور اللہ کا محبوب اس فقر و فاقے میں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، عمر کیا تو اس تقسیم پہ راضی نہیں کہ ان کے لیے صرف دنیا کی نعمتیں ہیں اور اللہ نے ہمیں آخرت کی لازوال نعمتیں عطا کی۔ فاروق اعظم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس تقسیم پہ راضی ہوں، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی پیسا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سال۔ پھر فاروق اعظم نے چند ایک اور موضوعات پہ حضور سے گفتگو کی اور اسی گفتگو کے دوران پوچھا، یا رسول اللہ کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق نہیں دی۔ یا رسول اللہ صحابہ میں یہ اندیشہ ہے کہ شاید آپ نے طلاق دے دی؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے طلاق دیا۔ یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ میں باہر جا کے آپ کی طرف سے اعلان کر دوں کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق نہیں دی؟ مجھے اجازت ہے کہ میں اعلان کروں آپ کی طرف سے؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا، عمر تمہیں اختیار ہے، میری طرف سے جا کے اعلان کر۔ حضرت فاروق اعظم اٹھ کے آئے تو صحابہ کے لیے خوشیاں لے کے آئے، حضور بھی تشریف لے آئے ہیں، لیکن میرے آقا کریم کی خدمت میں اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضری حدیث کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیں
فاروق اعظم کے یہ دو قول، ایک تو یہ کہ میں بیٹی کا باپ بن کے بنا، حضور آپ کا غلام بنا، اور دوسرا حضور کی کیفیت دیکھی تو فاروق اعظم مسلسل روتے ہیں، اور حضور نے انہیں چپ کرایا کہ عمر کیوں رو رہے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی ذات کا محور حضور ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عشق رسول کے مجسم تھے، ان میں اگر سختی ہے تو وہ بھی حضور کے دین کی خاطر ہے، حضور کی عظمتوں کی خاطر ہے۔ چونکہ یکم محرم آپ کا یوم شہادت ہے، اس حوالے سے آخری بات عرض کر کے گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو پوری امت کے اندر جہاں ایک انفرادیت یہ حاصل ہے کہ آپ مراد مصطفیٰ ہیں، وہاں یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ حضور کے مصلی پہ پوری امت میں سے صرف ایک ہی شہید ہوا ہے۔ مسجد نبوی کے اندر مصلی نبوی پر پوری امت میں سے اگر کوئی شہید ہوا ہے تو وہ فاروق اعظم، شہید محراب نبوی، شہید مسجد نبوی، شہید محراب نبوی، مصلی رسول پہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ ابو لؤلؤ مجوسی آتش پرست غلام تھا، اس نے آپ کے پیٹ پہ وار کیے، بعض روایتوں میں اس نے 7 وار کیے، اور آپ دیوار کی ٹیک لے کے بیٹھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا نماز فجر پڑھاؤ، انہوں نے آگے ہو کے نماز فجر پڑھائی، اور اگر کوئی صحابی آپ کی طرف بڑھے اٹھانے کے لیے تو آپ نے فرمایا پہلے اپنی نماز پڑھو، فجر کا وقت تھوڑا ہے، میری فکر نہ کرو۔ یہ وہ ہمارے خلفاء ہیں، حکمران ہیں، جنہیں امت مسلمہ کی آخرت کی فکر تھی۔ آپ کو اٹھا کے گھر لے گئے، آپ کو زخموں پہ مرہم پٹی کی گئی، دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، دودھ پیا، وہ زخموں سے باہر نکل گیا، پیٹ میں ٹھہرا، زخم اتنے کاری تھے، اتنے گہرے تھے کہ وہ دودھ زخموں سے باہر نکل گیا۔ تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا، فرمایا وقت تھوڑا ہے، جاؤ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں، اور ان سے جا کے عرض کرو عمر بن خطاب کی یہ خواہش ہے کہ میری قبر اسی حجرے میں بنے جس میں حضور کا روضہ امام ہے، اور بیٹے جا کے یہ کہنا عمر بن خطاب کی خواہش ہے، امیر المومنین کا لفظ نہ بولنا۔ یہ روایات میں تاریخ کی کتاب ہے، اسد الغابہ پڑھ کے دیکھیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے فرمایا جا کے یہ نہ کہنا امیر المومنین کی خواہش ہے، کہیں میرے رتبے کا خیال کر کے وہ مجھے اجازت نہ دے گا، کہنا عمر کی خواہش ہے۔ آئے حضرت عبداللہ بن عمر، دیکھا ام المومنین رو رہی ہیں، آنکھوں سے اشک بہ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت فاروق اعظم کی خواہش بیان کی، ام المومنین نے روتے ہوئے فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، میری خواہش تھی میرا مزار یہاں بنے، لیکن اگر عمر یہ چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ کے حقدار، عمر مجھ سے زیادہ اس جگہ کے حقدار ہے۔ جاؤ جا کے امیر المومنین سے کہو، فاروق اعظم سے کہو کہ میں ان کی خواہش کا احترام کرتی ہوں، میں اپنی جگہ ان کے لیے چھوڑ دوں۔ عبداللہ بن عمر آئے، آگے کا ابا جان خوشخبری ہے، ام المومنین نے اجازت دے دی ہے۔ اب ذرا دیکھیں حضرت فاروق اعظم کی بصیرت، حضرت فاروق اعظم کی نظر دیکھیں، بصیرت دیکھیں۔ فرمایا ایک دفعہ تو انہوں نے اجازت دے دی ہے، پر دوبارہ اجازت مانگنا جب میری شہادت ہو جائے، نماز جنازہ پڑھ چکو تو میری میت اٹھا کے عائشہ صدیقہ کے دروازے پر دے اور جا کے عرض کرنا عمر آیا ہے، اجازت ہو تو حضور کے پہلو میں دفنا دے۔ دوبارہ اس لیے پوچھنا ابھی تو میری سانسیں چل رہی ہیں،
شاید میری شرم کی وجہ سے میرا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میرا وصال ہو جائے، شہادت ہو جائے، دوبارہ اجازت دے۔ اگر دوبارہ انہوں نے اجازت دی تو پھر مجھے وہاں اسی دوران حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ دونوں باپ بیٹا آئے عیادت کرنے کے لیے۔ دیکھا حضرت فاروق اعظم کے چہرے پہ کچھ گھبراہٹ ہے، تو حضرت علی شیر خدا نے آتے فرمایا عمر موت سے ڈر تو نہیں ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا موت سے تو نہیں ڈرتا، لیکن موت کے بعد جو معاملات ہیں نا، جو منزلیں ہیں، یاد رکھیں جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ حضرت یحییٰ اللہ کے نبی تھے پر اتنا روتے رہے، رخساروں پہ نیلے نشان، حالانکہ نبی معصوم ہوتے تو رونا اس بات کی دلیل نہیں کہ بندہ گنہگار ہو تو روتا ہے، اللہ کے نبی روتے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جواب دیا، فرمایا علی میں موت سے تو نہیں ڈرتا، لیکن موت کے بعد جو معاملے ہیں، جو منزلیں ہیں، ان سے ڈرتا ہوں۔ شیر خدا آگے بڑھے، حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا امیر المومنین خوش ہو جائیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں میں نے یہ الفاظ اللہ کے رسول سے سنے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر و عمر جنتی بوڑھوں کے سردار۔ دنیا میں جن اہل ایمان کا وصال بڑھاپے میں ہوگا، جو دنیا میں فوت ہوئے بڑھاپے میں، جنت میں جائیں گے تو جوان ہو کے جائیں گے، پر ان بوڑھوں کے سردار جن کا وصال بڑھاپے میں ہوا، جنت میں فاروق اعظم اور ابو بکر ان کے سردار۔ ہاتھ پکڑا تھا حضرت علی نے حضرت فاروق اعظم کا اور یہ حدیث سنائی، اب میں گواہی دوں گا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے حضرت علی کا ہاتھ ہلا کے فرمایا قیامت کے دن بھی گواہی دو گے، حشر میں بھی یہ گواہی دو گے؟ حضرت علی نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا، کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی۔ کہا فاروق اعظم میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ عمر نے دنیا کو انصاف سے عمر نے دنیا کو اسلام کی عزت و عظمت، اسلام کی شان و شوکت کا احساس دلایا اور عظمت اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا۔ میں گواہی دوں گا عمر نے حکومت کی ہے تو عدالت و انصاف کے ساتھ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں اور روح جسم مبارک سے پرواز کرتے جامع شہادت ہو شکیا۔ حضرت صہیب نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنازے کے بعد پھر میت اٹھا کے حجرہ عائشہ صدیقہ کے سامنے رکھی اور حضرت عبداللہ بن عمر حاضر ہوئے۔ ام المومنین ابا جان نے حکم دیا تھا کہ دوبارہ اجازت مانگنا، کیا اجازت ہے کہ حجرہ رسول میں آپ کو دفنا دیا جائے؟ آپ نے فرمایا میں عمر کو مرحبا کہتی ہوں۔ اور پھر وہاں قبر تیار کی گئی، قبر تیار ہو رہی تھی۔ مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے، فضائل عمر مسلم شریف میں شروع کریں تو ابتدا میں یہ حدیث پاک ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت فاروق اعظم کی تعریف کر رہے تھے، شانیں بیان کر رہے تھے، آپ نے عدل کیا، آپ نے انصاف کیا، آپ نے کمزوروں کو سہارا دیا، دیگر آپ کی شانیں بیان کر رہے تھے۔ میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو علی شیر خدا کھڑے۔ انہوں نے فرمایا ابن عباس میں پہلے ہی جانتا تھا یہاں تیسری قبر بنے گی تو عمر بھی۔ کیوں؟ انی کنتو اکسرو اسمعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو جئتو انا و ابو بکر و عمر دخلت انا و ابو بکر و عمر خرجت انا و ابو بکر و عمر۔
شیر خدا فرماتے ہیں میں نے ایک دفعہ نہیں ہزاروں بار یہ سنا. حضور فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر آئے, میں ابو بکر اور عمر گئے, میں ابو بکر اور عمر گھر میں داخل ہوئے, جئتو دخلتو خرجتو انا و ابو بکر و عمر. مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے. حضرت علی نے فرمایا ایک دفعہ نہیں اکثر و اسماء, میں نے ہزاروں مرتبہ حضور سے یہ سنا. حضور خالی اپنا ذکر نہیں کر رہے, فرماتے ہیں میں آیا, ابو بکر آئے, عمر آئے, ہم تینوں اکٹھے آئے. جو دنیا میں اکٹھے آنے, گھر سے نکلنے, چلنے کا ذکر کرتے تھے, مجھے یقین تھا عمر کا مزار بھی یہیں بنے گا اور قیامت کے دن حضور اٹھیں گے تو اسی شان کے ساتھ کہ دونوں صحابہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں. قریب مصطفیٰ ہے کوئی مزے یہ لوٹتا ہے. انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتیں, آپ کی شانیں بیان کرنے کے لیے عمر نو بھی تھوڑی ہے. کوئی 1000 سال بھی یا 1500 سال بھی فاروق اعظم کی شانیں بیان کرتا رہے, روایات میں آتا ہے عمر نو بھی تھوڑی ہے حضرت فاروق اعظم کی شانیں بیان کرنے کی. اللہ تعالی ہمیں ان ہستیوں کی محبت عطا فرمائے جنہوں نے حضور سے وفا کی, ان سے ہم بھی وفا کرتے ہیں. ان الفاظ میں گفتگو سمیٹتا ہوں. نیا سال اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا سال بنائے. یہ محمد سے وفا ہونے کو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ